نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایسا دین ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کس طرح پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی طاقت ہو کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر آپ لیٹ کر نماز پڑھو، اشارے سے۔ تو اس حوالے سے جو بیٹھنے کا مسئلہ ہے اس میں ایک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل جو رواج ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، اس میں بہت ساری غلطیاں شروع ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ مزید آگے جا کر یہ بہت ساری غلطیوں کا سبب بنے۔ سب سے پہلے تو انسان کو اگر اللہ نے قدرت دی ہو تو وہ کوشش کرے کہ زمین پر بیٹھ کر، کیونکہ آپ جب معذور ہو جاتے ہو سجدہ اور کرنے سے اور رکوع کرنے سے، تو پھر آپ معذور میں شمار ہو جاتے ہو، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اشارے سے نماز پڑھیں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پر نماز پڑھے ہی نہ، لیکن پھر بھی اگر بہت مجبوری ہو تو پھر کرسی پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہ کن صورتوں میں ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم 4 بنیادی چیزوں پر تقسیم کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کرسی پر نماز پڑھیں۔ نمبر 2، کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ نمبر 3، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اور نمبر 4، ہم کن صورتوں میں کرسی پر نماز پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی کرسی پر نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے دوستو، ایک تو یہ کرسی ہوتی ہے جس پر یہ میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کرسی نما ٹیبل ہوتا ہے، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اس طرح کی کرسی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جگہ نہیں ہوتی، صرف پچھلا حصہ ہوتا ہے جس پر آپ ٹیک لگا کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک اور کرسی ایجاد ہوئی ہے جو اسکول میں ڈیسکوں کی طرح ہوتی ہے، اور آگے ایک تختہ نما لگا ہوتا ہے جس پر نمازی رکوع بھی کرتا ہے اور سجدے میں سر لگاتا ہے اس تختے کے اوپر۔ تو اس طرح کی کرسی پر نماز نہیں ہوتی، اور یہ حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور دیکھا کہ وہ صحابی معذوری کی وجہ سے، یعنی عذر کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر، اور انہوں نے آگے تکیہ رکھا ہوا تھا، اس پر سجدہ لگا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ کی طاقت ہو تو آپ زمین پر سجدہ کریں، لیکن اگر آپ کی طاقت نہ ہو تو پھر آپ اشارے سے سجدہ کریں۔ تو میرے دوستو، ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کرسی پر نماز پڑھیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح کی کرسی ہو، یا وہ ٹیبل نما کرسی ہو جس پر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکیں، اور یا وہ صرف جس کا ایک بیک سائڈ ہو، اس کرسی پر آپ نماز پڑھیں، اور تختے والے پہ نہ پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی رکھنے کا طریقہ کیا ہو۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بیچ میں بھی کرسیاں پڑی ہوتی ہے، یا وہ جو صف کی لکیر ہوتی ہے، آدھی کرسی آگے پیچھے ہوتی ہے، تو اس سے بھی صف کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کرسی کی جو پچھلے پیر ہو وہ صف کے اوپر ہو، اور اگلے والے پیر جو ہے نا وہ آگے ہو نمازیوں کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کرسی بالکل صف کے کونے میں ہو، تاکہ باقی نمازیوں اور صف کے درمیان خلل نہ پڑے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہم کن صورتوں میں نماز کرسی پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں فقہاء نے کچھ صورتیں لکھی ہے، ان میں ایک صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا زمین پر بیٹھ کر سجدہ اور رکوع کرنے سے قاصر ہو، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔
دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قیام تو کر سکتے ہو، کھڑے تو ہو سکتے ہو، لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ قیام بھی کر سکتے ہو، نیچے بیٹھ بھی سکتے ہو، لیکن پھر آپ کا یا وزن اتنا زیادہ ہے یا کچھ اس طرح کی مجبوری آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو پھر سہارا دے کے اٹھانا پڑتا ہے، تو بھی آپ مجبور شمار کیے جاؤ گے اور آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ تو چند بنیادی اصول ہو گئے۔ اب کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھ لی، صحیح ہے، تکبیری تحریمہ کا ہاتھ باندھ لیے اس طرح، پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ سورت ملایا، پھر آپ جب رکوع میں جائیں گے تو یہ آپ نے کیا اور تھوڑا سا جھک گئے ایسے، پھر رکوع کی تسبیحات پڑھی، پھر ہاتھ آپ کے ادھر ہی رہیں گے، پھر آپ ایسے ہو جائیں گے، پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے پھر جس طرح رکوع میں گئے تھے اس سے تھوڑا اور جھک جائیں گے، تھوڑا زیادہ سجدے میں تھوڑا اور جھکیں گے، پھر سجدے کے جو تسبیحات ہے وہ پڑھیں گے، پھر آپ اس طرح اوپر سیدھا ایسے ہو جائیں گے یا پھر قیام ہو جائے گا، پھر ہاتھ باندھ لیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ دیے، جب رکوع میں جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے ایسا کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر جب اٹھتے ہیں رکوع سے، پھر جب سجدے میں جاتے ہیں پھر ہاتھ ایسے کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں، رکوع میں آپ کے جو ہاتھ ادھر رہیں گے، تشہد میں آپ بیٹھیں گے تو بھی آپ کے ہاتھ ادھر ہی رہیں گے، رکوع میں جب آپ جائیں گے تھوڑا جھکیں گے، جب سجدے میں جائیں گے تو رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھکیں گے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، پریکٹیکل طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ ذرات کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ صورت جو ہے آج کل جو دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ زمین پر اگر اللہ نے توفیق دی ہو اور آپ بغیر سہارے کے نماز پڑھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے کہ آپ زمین پر سجدہ لگائیں۔ اشارے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو بھی زمین پر آپ اشارہ کر کے بیٹھ کے پڑھیں، بھلے آپ سیدھے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھے لیکن زمین پر پڑھے، یہ بہتر بات ہے۔ بعض لوگ معمولی عذر کی بنا پر تھوڑی سی تکن ہوتی ہے پھر آ کے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ رکوع اور سجدے پر قدرت رکھتا ہو، پھر بھی وہ بغیر کسی عذر کے تھوڑی سی تکن یا تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر پڑھے گا تو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا۔ امید ہے آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔